ومن والاه قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ عزیزان گرام قدر معزز سامعین عزیز وقار، اور اس تقریب میں تشریف لائے ہوئے تمام حضرات، آپ انتہائی مبارکباد کے قابل ہیں کہ اس طرح سے سادگی اور انتہائی خلوص والا نکاح بہت کم جانے کو ملتے ہیں۔ سجاوٹیں، آتش بازیاں، پیسوں کی ریل پیل اور اپنے آپ کو دکھانے کے لیے جو تماشے ہوتے ہیں شادیوں میں، سب سے پہلے آپ لوگ اس بات کی مبارکباد قبول کریں کہ چند لوگ ہی آئیں۔ مجھے لگتا ہے بہت مختصر، جس طرح دو ڈھائی سے لوگوں کا مجمع میلے کی طرح چلتا ہے اور ایک لڑکی والوں پہ بوجھ بن جاتا ہے، آپ لوگوں نے شروعاتی ہی دور سے اس چیز کا خیال رکھا کہ ایک دوسروں کے اوپر بوجھ نہ بنے، تو آپ تمام کے تمام ماں نوشا اس بات کے لیے قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں کا بہتر بدل دے۔ دوسری چیز، نکاح کے وقت جو ہے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قاضی صاحب لوگ آتے ہیں اور نکاح پڑھا کر کے چلے جاتے ہیں۔ نکاح کیوں ہوتا ہے اور نکاح کی اہمیت کیا، اور نکاح میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ 3 آیتیں تقویٰ، جن میں تقویٰ کا 4 جگہ ذکر ہے، ان کا نکاح سے ان آیتوں کا تعلق نہیں ہے، پھر بھی خطبہ مسنونہ کے اندر وہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو آخر کیوں پڑھی جاتی ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو کیوں پڑھا کرتے تھے، یا علماء کرام کیوں پڑھتے ہیں، ان چیزوں کو ہم نہیں جانتے۔ مختصر 2-3 منٹ کے اندر میں اس چیز کو بتا دوں کہ تقویٰ جو پڑھی جاتی ہے آیت، میں نے پڑھا خطبے میں بھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اسی طرح ایک آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ایک پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم الی آخر الآیہ۔ یہ زندگی گزارنے کا اور یہ زندگی کا جو ڈھب ہے، جو سوسائٹی اور معاشرت ہے، اور یہ جو 2 خاندانوں کا آپس میں ملن ہے، اس کے اندر جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس آیت کے اندر ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے کہا گیا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے ایسے ڈرو، ایسے ڈرو۔ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے شیر اور ان چیزوں سے ڈرا جاتا ہے، بلکہ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے بزرگوں سے، اپنے والدین کا احترام ڈرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اس انداز سے اللہ کی الوہیت اور اللہ کا جو تصور ہے اس کو باقی رکھتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری موت اس حالت میں ہو کہ ہم ایمان والے ہوں، مسلمان ہوں۔ اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں پہ عمل پیرا ہو جس کو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو سب سے پہلے یہ کہ ہمیں سچا اور پکا مسلمان ہونا چاہیے، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے، فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، بہت عظیم آیت ہے قرآن کریم میں کہ جب تم کو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہر وقت بولو نہ، اور دوسری چیز ہے جب بولو سچ بولو۔ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، سچی بات بولو۔ اب کیا بتائے، اس نکاح کی مجلس میں میاں بیوی کے درمیان بھی کچھ باتیں ہو سکتی ہیں، ساس اور یہ بہو کے درمیان بھی کچھ باتیں ہو سکتی ہیں، آپس میں رہنے والی فیملی کے درمیان بھی کچھ باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ بات تعصب سے ہٹ کر کے اور اپنی چیزوں کے مفاد سے ہٹ کر کے سچ اگر بول دیا جائے گا، سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جائے گا، تو سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اگر سچ کا ساتھ پکڑ لیا جائے گا۔ اور یہ صرف نکاح ہی میں نہیں، زندگی کے ہر شعبے کے اندر۔ تو خصوصاً نوشا جو دلہا ہیں، ان کو اس بار یہ سمجھ لیں کہ یہ زندگی کا جیسے ایک فلم کا ایک ڈراپ سین ہوتا ہے کہ اب وہاں سے جو ہے ٹینیور چینج ہو جاتا ہے پورا، یہ زندگی، یہ شادی زندگی کا ایک ڈراپ سین ہوتی ہے، یہاں سے ایک دوسری زندگی کا آغاز ہے۔ لہذا مضبوطی کے ساتھ بیلنس کر کے اپنی فیملی اور اپنی بیوی کے درمیان بیلنس کر کے اگر آپ چلیں گے انشاءاللہ تو یہ بڑی خوشیوں والی زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا کی تمام چیزوں میں سے جو سب سے بہترین چیز، پرسکون چیز اور متاع ہے، وہ نیک اور صالح بیوی ہے۔ تو جو ہے جب شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، تو اس بات سے اللہ سے دعا کریں
کہ ہماری آگے آنے والی زندگی ہے وہ خوشیوں والی زندگی ہو، انصاف والی زندگی ہو، ہم سچ بول کر کے اپنی زندگی کا آغاز کریں۔ پہلا آغاز جو آپ نے کیا اس سادگی کے ساتھ آ کر کے، یہ قابل مبارکباد ہے، ورنہ ہم تو شادی کے ابتدا میں ہی گناہ شروع کر دیتے ہیں، پھر اللہ سے ہم کیسے برکتوں اور رحمتوں کا وسیلہ تلاش کریں گے جو ڈی جے اور گاجے اور باجے سے اور ٹھمکوں سے جس بارات کا آغاز ہو یا جس جگہ کا آغاز ہو کیسے اللہ کی رحمتوں کا وہ کریں گے۔ اور ایک جو ہے قرآن کریم کے اندر یہ آیت ہے تیسری آیت جو میں پڑھی تھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء الی آخر الآیہ، کہ لوگوں تم اللہ سے ڈرو اور اس لیے کہ تم ایک ماں باپ سے پیدا ہو، کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی امیر نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے، اللہ کی نظر میں تم سب برابر ہو۔ یہاں آنے والے لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے مال کے فرق کا تفاوت ہو، دلہن اور دلہا کے گھر والوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ غربت اور جو ہے امیری کا فرق ہو، مجھے تو معلوم نہیں ہے، لیکن اس آیت سے یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے دلوں میں اگر دنیاوی مالداری کا کوئی بھی غرہ ہو تو اس کو اسی وقت نکال کر پھینک دو۔ ہم سب اس انسان اللہ نے جتنے بنائے ہیں آدم کی اولاد ہیں، اور آدم مٹی سے اور ہم سب مٹی والے ہیں۔ مال کی جو ہے بڑھوتری ہمارے لیے فخر اور مباحات کا سبب نہیں بن سکتی ہے، لہذا کیا فرمایا کہ جو ہے تم سب برابر کے لوگ ہو۔ تو اس چیز کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی پیسے، اپنی ان چیزوں کی حنک اور دھمک ایک دوسرے کے اوپر نہ ہونی چاہیے، اس چیز کا خیال رکھ کر کے آگے زندگی گزاریں۔ اور پھر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ زندگی آپ سے ہی شروع ہو رہی ہے، اور آپ کو اپنی فیملی کے درمیان بیلنس بنا کر کے چلنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے چاہا تو خوشیوں بھرے عملے اور خوشیوں کی جو ہے جھولیاں آپ کے دامنوں میں آ کر کے بھریں گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ آگے ظہیر بھائی وغیرہ سب